ابھی کہاں جا رہی ہیں آپ؟ جی مریم اورنگزیب انفارمیشن منسٹر بات کر رہی ہیں. آپ سلیکٹ ہو کر مسلط ہو کر کرسی پر آئے تھے، لیکن آپ کا تحفہ تھا، وہ تحفہ 20% اس کی ویلیو پر لے کر اس کو 4 گنا زیادہ قیمت پر بیچنا آپ کی مرضی نہیں تھی. یہ تحفہ ضرور تھا لیکن آپ کی دکان نہیں تھی. توشہ خانہ بیت المال ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے اندر، اور وہاں بالکل آپ ریٹینشن ویلیو ہوتی ہے، اس کو پے کر کے آپ ریٹین کر سکتے ہیں وہ تحفے، لیکن ان کو بیچا نہیں جا سکتا بازاروں میں. اور اس کے اوپر ڈھٹائی کا یہ عالم، کیونکہ ان کو کیا پتا کہ اس کرسی کا کیا وقار ہوتا ہے. اسی کرسی پر بیٹھ کر وہ سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالتے رہے، جیلوں میں ڈالتے رہے، گالیاں دیتے رہے، دھمکیاں دیتے رہے، گنڈا گردی کرتے رہے، بدماشی کرتے رہے، میڈیا کی آواز بندی کرتے رہے، پارلیمان کی آواز بندی کرتے رہے. تو ان کو ان کے تقاضے تو کرسی کے پتہ نہیں، لیکن بطور وزیر اعظم جو ان کو تحفے ملے تھے ان کو انہوں نے کم ویلیو پہ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو 4 گنا قیمتوں پر بازاروں میں بیچا، جس میں وہ مشہور گھڑی بھی شامل ہے، کف لنکس اور انگوٹھی جس کی قیمت 14 کروڑ تھی، جن کو موصوف نے 3 کروڑ پر لیا، اور خالی گھڑی کو جو انفارمیشن آ رہی ہے 18 کروڑ کا بیچا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں، یہ میں نے پہلے بھی بات بتائی ہے کہ 20% پہ ریٹین کر سکتے تھے، اور اس کو انہوں نے آج کل جو بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے 50% کر دیا تھا. لیکن پاکستان کی عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 20% پر یہ تینوں چیزیں جس کا میں ذکر کر رہی ہوں ان کو ریٹین کر لیا گیا تھا. جو ان کا وزٹ تھا اس کے بعد، اور پھر دسمبر میں وہ 50% ہوا تھا، جس کی تفصیلات بھی منگا لی گئی ہیں. تو عمران خان صاحب جو اس وقت فرما رہے ہیں پھر جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کہیں آپ نے 20% پہ ریٹین کیا تھا اور آپ نے 18 کروڑ کی بیچی. سچ بولے پاکستان کی عوام سے، لیکن سچ بول نہیں سکتے، کیونکہ اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہو وہ عادت ختم نہیں ہو سکتی. تو وہ جو ریٹینشن ہے وہ ان چیزوں کی 20% پہ ہی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ریٹین کرنے کے بعد جو کہ 50% ہوئی وہ دسمبر 2018 میں ہوئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ عمران خان صاحب کی FBR کی تفصیلات دیکھیں تو جتنا توشہ خانہ سے کمایا ہے اور جتنا توشہ خانہ سے انکم میں اضافہ ہوا ہے وہ ان کی پوری زندگی کی انکم میں کبھی اتنا اضافہ نہیں ہوا. تو جو دکان لگائی انہوں نے تو وزیر اعظم کی کرسی کو کاروبار کی کرسی بنایا ہوا تھا، جس میں کاروبار کرتے رہے ہیں وہ موصوف. اور اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ جو انہوں نے اپنے بزنس اور اپنی پوری جو زندگی میں بزنس کیا ہے اس کے اندر 20 ملین کی ڈیکلیریشن ہے، پھر وہ 28 ملین پر ہو گئی جو ان کے ایسٹس ہیں. اس کے بعد وہ آل ایسٹس اینڈ پراپرٹیز، جب وہ زمان پاک کا ایڈ ہوا گھر تو وہ 141 ملین پر پہنچ گئی. اس کے بعد جو توشہ خانہ کے اندر پہلے 2 مہینے میں جو انکم عمران خان صاحب کے کاروبار ہوا توشہ خانہ کے اندر وہ 142 نہیں، پہلے 2 مہینے میں 85 ملین، صرف 2 مہینے میں 85 ملین. اور اس کے بعد اگر آپ سارے 4 سال کے توشہ خانہ کے جو گفٹس 58 گفٹس جو ریٹین کیے ہیں عمران خان صاحب نے اس کی انکم لگائیں گے تو وہ 142 ملین بنتی ہے. تو پوری زندگی کی جو آمدن ہے اس کو ملا لیا جائے اور خالی توشہ خانہ کی آمدن ملائی جائے تو موصوف کی انکم صرف توشہ خانہ سے جتنی بڑی ہے وہ 41 سال میں اتنی نہیں بڑھی. تو کہتے ہیں میری تحفہ میری مرضی. دوسری بات یہ کہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے جو ریٹینشن کی وہ ریٹینشن کی منی ٹریل کدھر ہے؟ جو 3 کروڑ روپیہ دیا ایک قسط میں پہلے ان 3 چیزوں کو کرنے کے لیے ریٹین، اس کی منی ٹریل دے دیں. پہلے تو آپ کے جو اس سے پہلے سال کی FBR آپ کی تو انکم اتنی نہیں تھی کہ آپ کے پاس 3 کروڑ روپیہ ہو، تو وہ منی ٹریل دے دیں پاکستان کی عوام کو. اس میں آپ کی مرضی نہیں چلے گی، کیونکہ دوسروں کا تو 40 سال کا حساب مانگا. دوسروں کے تو لوگ والدین جو مرحوم ہو چکے ہیں، جن کی وفات ہو چکی ہے، ان کا بھی حساب دو، ان کی بھی رسیدیں دو. تو عمران خان صاحب رسیدیں تو دینی پڑیں گی. تو یہ جو انفلیٹ ہوئی ہے انکم 41 سال میں اتنی نہیں ہوئی جتنی توشہ خانہ کی آمدنی سے ہوئی عمران خان صاحب کی.
اور 20% پہ ریٹین کیا. جب ریٹینشن ہو گئی اپنے تحفوں کی اس کے بعد بھی سلسلہ جاری رہا. لیکن جو مہنگی چیزیں جن کو 3 کروڑ دے کر 14 کروڑ کی چیزوں کو ریٹین کیا گیا اور 18 کروڑ میں گھڑی بیچی گئی, اس کے بعد وہ 50% کیا گیا. وہ دسمبر میں ہوا. تو جو 2 مہینے کی انکم ہے وہ 85 ملین کی ہے, اور اس کے بعد جو ان کو ملا دیا جائے 4 سال کو تو وہ 142 ملین کی انکم عمران خان صاحب کی ہوئی ہے. پھر جو 58 ریٹین کیے ہیں تحفے, جو اس کا بھی بتا دیں. اور ایک بڑی عجیب بات ہے, پتہ نہیں شاید بھول گئی ہوں, جو فرسٹ لیڈی تھی, جو عمران خان صاحب کی بیوی تھی, ان کی جو اندراج ہے تو وہ ایف پی آر کے ٹیکس ریٹرن کی, وہ 2018 کی ہے, اور اس کے اندر جو ان کا نام ہے وہ عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ نہیں ہے, وہ دوبارہ پرانا نام کیری کرتی ہیں اس ایف بی آر ریٹرنز کے اندر آج تک. تو وہ کس کیٹیگری میں کرتی ہیں, یا وہ خاتون اول کی کیٹیگری میں کر رہی ہیں جو ایف بی آر کی ٹیکس ریٹرن ہے, تو اس کے بارے میں بھی تفصیلات آنی بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں. تو پہلی بات میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ جو منی ٹریل ہے وہ بتانی پڑے گی. میری مرضی نہیں, یہ کاروبار نہیں تھا, یہ وزیر اعظم کی کرسی تھی, اسٹیٹ گفٹس تھے جو آپ نے ریٹین کر کے 4 گنا 5 گنا قیمتوں پہ بیچے, جس سے آپ کی انکم میں اضافہ وہ ہوا جو 41 سال میں نہیں ہوا. یہ جواب پاکستان کی عوام کو دینے پڑیں گے. دوسری طرف کل چیخ کر ایک بات کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون سے بھی فورن فنڈنگ کا سوال کریں, مسلم لیگ نون سے بھی فورن فنڈنگ کا سوال کریں. تو اس پہ الیکشن کمیشن نے ایک کمیٹی بنا دی تھی, اور فاروق حبیب صاحب کو کہا تھا کہ اگر آپ کو مسلم لیگ نون کی ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس کے اوپر کوئی اعتراضات ہیں تو ان کو لے آئیں, کیونکہ اکبر ایس بابر نے اعتراضات ان کے فورن فنڈنگ یا فنڈنگ آف دا پارٹی کے اوپر اٹھائے تھے, جس کو آگے بنایا گیا کیس. تو اسی طرح ان کو کہا تھا, اور آج 1.5 سال گزر جانے کے بعد ان سے سوال پوچھو تو دوسرے پر الزام, ان سے سوال پوچھو تو دوسرے کو گالی, ان سے سوال پوچھو تو دوسرے کو دھمکی. تو الیکشن کمیشن کی اس کمیٹی میں آج کی تاریخ تک کوئی اعتراض پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان مسلم لیگ نون کی پارٹی فنڈنگ کے اوپر نہیں لگایا. اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے اکاؤنٹس ڈکلیئرڈ ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں, اس کے اوپر وہ کوئی اعتراض نہیں لگا سکے. اور آج تک الیکشن کمیشن نے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر کوئی اعتراض نہیں لگایا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جس نے انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو پاکستان تحریک انصاف کی دی ہیں, انہوں نے بھی آج تک پاکستان مسلم لیگ نون کی فنڈنگ کے اوپر کوئی مراسلہ الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجا. تو یہ میں ایک چیز بتانا چاہتی تھی. جو امپورٹنٹ چیز آپ کو میں نے آلریڈی بتا دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آج کنٹینر پر کھڑے ہوں گے عمران خان صاحب رات کو, تو اس میں ایک جو کنسرٹڈ, جو میں نے اس دن بھی بات کی تھی, ایک منظم جو کیمپین چلائی جا رہی ہے اداروں کے خلاف روبوٹک ٹویٹس کے ذریعے, جو باٹس ٹویٹس ہیں سافٹ ویئر کے ذریعے, اس میں پی ٹی اے کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ جہاں جہاں باٹک ٹویٹس کے ذریعے, روبوٹک سافٹ ویئر کے ذریعے یہ اداروں کے خلاف مہم جوئی کرنے کے لیے ایک منظم تحریک عمران خان صاحب نے چلائی ہوئی ہے, اس کے اوپر فوراً ایکشن لیا جائے گا, ان کو ختم کیا جائے گا. اس کے آئیڈینٹیفیکیشن آف روبوٹک ٹویٹس کا پروسیس شروع ہو چکا ہے وزارت اطلاعات کے اندر, اور وہ تمام آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ جو ہیں وہ پی ٹی اے کو مہیا کر دی جائیں گی, اور پی ٹی اے کے اندر اپنا ایسا میکینزم موجود ہے جس کے اوپر آج سے آئیڈینٹیفیکیشن شروع ہو چکی ہے. اور ان کو بھی, اور جہاں جہاں یہ نصب ہے, میں یہ وارننگ ضرور دینا چاہتی ہوں, جہاں جہاں یہ انسٹال ہوئے ہیں وہاں وہ بھی پتہ چل سکتا ہے سگنل سے, جو ہم پتہ کرا رہے ہیں. انٹیریئر منسٹری کو بھی اس چیز کے اوپر اور ایف آئی اے کو الرٹ کر دیا گیا ہے. جن جگہوں پہ یہ روبوٹک ٹویٹس ہیں, جہاں اداروں کے خلاف مہم جس کے اوپر 0 ٹالرنس ہے,
زیرو ٹالرنس، چاہے وہ آرمڈ فورسز ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ پاکستان کی ریاست ہے، یا ان کے خلاف اس قسم کی مہم کے اوپر کوئی اجازت نہیں دی جائے گی. اور ان تمام چیزوں کو اس وقت FIA کو، PTA کو اور وزارت اطلاعات کے اندر ان ٹویٹ سافٹ ویئرز جو ہیں جہاں انسٹالز ہیں ان سب کی آئیڈینٹیفیکیشن شروع ہو چکی ہے کارروائی کے لیے. رات کو جب کنٹینر پر کھڑے ہوں تو جو یہ ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے نقلی خط کا، تو کچھ خطوط جو ہیں وہ پاکستان کی عوام بھی جواب چاہتی ہے. وہ ضرور جواب دیجیے گا 4 سال کی کارکردگی کا، جواب دیجیے گا 1 کروڑ نوکری کا، جواب دیجیے گا 50 لاکھ گھروں کا، جواب دیجیے گا کشمیر فروشی کا، جواب دیجیے گا فورن پالیسی کو تباہ کرنے کا، جواب دیجیے گا پاکستان کی عوام کو بھوکا کرنے کا. مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 3.9% سے اس وقت 12, 13, 16 تک گئی ہے CPI، اس کا جواب دیجیے گا. جو قرضہ لیا ہے 25,000 قرضے 2018 کے بعد، 43,000 جو قرضے کی کو اضافہ دیا ہے عرب کو، اس کا جواب دیجیے گا. جو 70 سال میں جو پاکستان کی تاریخ میں قرضے میں اضافہ نہیں ہوا، وہ صرف عمران خان صاحب کے دور میں وہ اضافہ ہے، اس کا جواب دیجیے گا. اور 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے، اس کا جواب دیجیے گا. 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا، اس کا جواب دیجیے گا. اور پاکستان کی عوام سے بھی مخاطب ہو کر میں کہنا چاہتی ہوں کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کیا غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹنے والوں کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، یا ملک کو ترقی دینی ہے، اپنے روزگار کا بندوبست کرنا ہے، اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، اپنے گھر کی روٹی کی حفاظت کرنی ہے، سستی بجلی اور گیس کی حفاظت کرنی ہے، یا آپ نے ان لوگوں کی جن کے پاس اب پاکستان کی عوام کو بتانے کے لیے کوئی جواب نہیں ہے. اور یہ ڈائیورژن صرف اور صرف اپنی نااہلی، اپنی نالائکی، اپنے جھوٹ، اپنی منافقت اور اپنی لوٹ مار کو چھپانے کے لیے یہ کنٹینر پر چڑھ کر گفتگو ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. جو سائفر ہے وہ خود لکھوایا گیا، اس کو سیلڈ لفافے میں سیکٹری کے ذریعے بھیجا گیا فورن منسٹری کو بائی پاس کر کے، اور جس کا NSC اور DGISPR نے کافی تفصیلات کے ساتھ جواب بھی دے دیا. باقی جوابات جو آنے ہیں وہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے NSC کی، جو شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کی ہوئی ہے، کیبنٹ وجود میں آ گئی ہے، اس کی بہت جلد میٹنگ ہوگی، اور باقی جوابات جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے آ جائیں گے. تو یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. ضرور آج پاکستان کی عوام ٹویٹر ہینڈلز پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ عمران خان صاحب سے، جو کل ٹویٹر سپیس بھی کی تھی، آئی ڈونٹ نو کس منہ سے کی، لیکن آج یہ ضرور سوالات کریں کہ جو وعدے 2018 میں کیے تھے، 90 دن میں کرپشن ختم کریں گے، 100 دن کا پلان آئے گا تو معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی، لیکن عوام کو صرف 4 سال میں بھوکا کیا، غریب کیا، بے روزگار کیا، ان کی دوائی چھینی، ان کا آٹا چھینا، ان کی چینی چھینی، ان کی خود مختاری چھینی، ان کی خودداری چھینی، قرضے میں ان کو ڈبو کر. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کا سوالوں کے جواب عمران خان صاحب کو دینے پڑیں گے. ہائی کورٹ نے بھی اس کو اوپر کر دیا، اقتدار آپ کے پاس ہے، آپ اس کا کوئی اسکول بھی کر چلاتے کہ یہ تو FIA کا سیدھا چوری کا کیس ہوتا ہے. پہلے تو مراکز اگر کوئی چیز نہیں مارکیٹ میں بیچی نہیں کسی نے، یہ تو سیدھی جا کے مارکیٹ میں بیچ نہیں کی ہے، اس پہ آپ کاروائی نہیں کرتے. دوسرا طرف مقصد ہے کہ جو مہم چلائی جا رہی ہے اداروں کے خلاف، وہ بھی آپ کے پاس ہے، اس کی بات کرنے دیں گے، لوگ ایسے ہوئے بھی ہیں. کیا نہیں جی، جو آپ کے سوال ہیں دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں. بالکل، میں کل بھی یہ بات کہہ چکی ہوں کہ جہاں جہاں اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے، چاہے وہ سرکاری وسائل ہوں، چاہے وہ تحائف ہوں، چاہے وہ منصوبے ہوں، جس طرح چینی کے اوپر اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے پہلے چینی کو ایکسپورٹ کیا، دستخط کیے عمران خان نے، اس کے بعد قلت ہوئی، اس کے بعد چینی کو امپورٹ کیا اور اس کی چینی کی قیمت 120 روپے کلو 52 روپے سے گئی. یہ وہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے. اسی طرح آٹے کی اسمگلنگ ہوئی، قلت ہوئی اور اس کے بعد امپورٹ کیا گیا. تو اور یہی جو آپ نے بات کی ہے، اس کے اندر بھی جہاں جہاں اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا اور مافیا اور کارٹلز کو فائدے دیے گئے ہیں، وہ تمام چیزوں کے خلاف نہ صرف کارروائی ہوگی بلکہ ایسی مثال قائم کی جائے گی کہ آئندہ کوئی یہ چیزیں کرنے کی الزام تو دوسروں پہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پہ لگاتے تھے، جو NCA میں بھی نہیں پروف کر سکے، اس کے ثبوت دے سکے، جو پاکستان کی عدالتوں میں بھی اس کے ثبوت نہیں دے سکے، اور 1 روپے کی مس اپروپریشن یا ناجائز استعمال سے کوئی فائدہ ثابت نہیں ہوا. لیکن اپنا دیکھیں تو ہر سمری
کے اوپر کارٹلز اور مافیاز کے فائدے لکھے ہیں. ہر سمری کے اوپر پاکستان کی عوام کو لوٹ مار لکھی ہے کہ لوٹو ان کو دونوں ہاتھوں سے. تو یہ کسی قسم کی ٹالرنس اس پہ نہیں ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کیوں یہ بات کر رہی ہوں, کیونکہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب. دوسری بات میڈیسن کے اوپر کتنا بڑا وزیر کو ہٹا دیا لیکن دونوں ہاتھوں سے لوٹتا رہا پھر بھی. 500% دوائی انہوں نے مہنگی کر دی, جس میں انسولن, شوگر اور کینسر کی دوائیاں سب سے زیادہ مہنگی کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر جیسے میں نے پہلے کہا کہ انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, جن لوگوں نے یہ اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے وہ سب کے خلاف کارروائی ہوگی. دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ میں نے آپ کو آلریڈی کہا ہے FIA کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے جس میں اریسٹ بھی ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو PTA ہے اس میں بھی یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے, زیرو برداشت ہوگی کہ کسی قسم کی اداروں کے اوپر کوئی اس قسم کی مہم جوئی جو منظم طریقے سے اس وقت جاری ہے ان کو وارن بھی کر دیا گیا اور وارن کیا جا بھی رہا ہے. اور یہ جو روبوٹک ٹویٹس کے ذریعے تاکہ بندے کا نہ پتہ چلے اور پیچھے سافٹ ویئر یہ ان کے لیے کام کر رہا ہو, کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اب صرف ان کے پاس روبوٹس ہی رہ گئے ہیں, باقی تو اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہے. جی بالکل, یہ اختر مینگل صاحب کا تو وہ جو بلوچستان پہ ہم اس کی بالکل تائید بھی کرتے ہیں ان کے موقف کی. اس کے اوپر پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے, اور ہم خود یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہر جماعت جو اس کولیشن گورنمنٹ میں ان کی ایک اپنی فکر ہے, ایک اپنا ان کا وہ ہے, اور اس کی ہم رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. اور وہ حل بھی ہو گیا مسئلہ, مینگل صاحب نے وہ بتا بھی دیا, انشاءاللہ وہ کابینہ کا حصہ بھی بنیں گے. اور جتنے وزیر ہیں ان کی جنہوں نے حلف لے لیا اور اس میں اور بھی ایڈیشنز ہونی ہے ابھی, ان سب کے پورٹ فولیوز بھی اسائن ہو جائیں گے, اور بہت جلد جو باقی وزیر ہیں جو دوسری قسط میں آنے ہیں وہ بھی اپنا حلف لے لیں گے. یہ جی بلال کیانی صاحب ہیں, یہ ہمارے بہت متحرک کارکن بھی ہیں پارٹی کے, جیلم سے ان کا تعلق بھی ہے. یہ جیلم کے اندر ان کی سیاسی بھی ایک وابستگی ہے, وہاں ان کے یہ ٹکٹ کے ایسپرنٹ بھی تھے 2018 میں, لیکن پارٹی کا جو بھی فیصلہ تھا. اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ پچھلے ہمارے 5 سال کام بھی کرتے رہے فائنانس منسٹری میں, اور اس وقت یہ ہماری اکنامک ٹیم کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ کام کرتے ہیں. میڈم فواد چودھری صاحب نے کل ایک پروگرام میں کنفیس کیا ہے کہ ان کی حکومت جو گئی ہے, جی میڈم کل فواد چودھری صاحب نے ایک پروگرام میں کنفیس کیا ہے کہ ان کی حکومت جو گئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے جو آپ دیکھ ہیں کہ دوریاں تھی اس وجہ سے گئی ہے. تو کیا وہ بیانیہ بنا جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا, ایک اس پہ بات کرتے ہیں, اور دوسرے عمران خان صاحب اوپن چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر فرح خان کے خلاف کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ سامنے لے کے آئے. تو سابق جو سینئر وزیر بھی کہہ رہے ہیں کہ آیا اب ثبوت سامنے آنے چاہیے, ثبوت صاحبہ کو انٹرپول کے ذریعے واپس بلانا. ثبوت اگر نہ ہوتے تو فرح صاحبہ فرار نہ ہوتی, اور ثبوت بالکل عوام کے سامنے بھی رکھے جائیں گے. عمران خان صاحب کو خط کے ذریعے بھیجے بھی جائیں گے جن کو وہ لہرائیں گے, کیونکہ ابھی تھوڑے عرصے بعد ایک اور خط لہرانے والے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک بہت جلد ایک خط لہرانے والے ہیں, جو خط وہ یہ لہرائیں گے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف کے اندر ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. کس ملک پہ الزام لگاتے ہیں وہ تو مجھے پتہ نہیں, وہ ان کی ذہنی کیفیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو لیکن وہ جب 30 دنوں کے بعد فیصلہ آئے گا تو وہ اس سے پہلے وہ خط لہرانا شروع کر دیں گے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب اقتدار سے گئے ہیں اپنے اعمالوں کی وجہ سے, اپنی کارکردگی کی وجہ سے, اپنی کرتوتوں کی وجہ سے, اپنی جو 4 سال پاکستان کی عوام نے جو مہنگائی بے روزگاری کی چکی میں پسے ہیں, اس کے خلاف یہ آئینی طریقے سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئینی طریقے سے, آئینی عدم اعتماد کے ذریعے نالائق, نااہل, چور, جھوٹا, منافق وزیر اعظم پارلیمان سے ہٹایا گیا. جی میں نے وہ لیٹر, ہم نے لیٹر بھیج دیا ہے, انہوں نے ہمیں لکھا تھا کہ یہ پرووائڈ کی جائے. ان کے کچھ وزراء بھی کہہ رہے تھے. تو وہ شخص جو آج وزیر اعظم ہے جس کا نام شہباز شریف ہے, اور نہ وہ
چھوٹی ذہنیت کا ہے، نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ منافق ہے. لیکن وہ شخص جس وقت شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے تو مجھے یاد ہے کہ جیل کے اندر کوٹ لکھپت میں ان کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہیں دی جاتی تھی، اور اس کے اوپر مانیٹرنگ شہزاد اکبر صاحب عمران خان صاحب کے کہنے پہ کر رہے تھے. نماز پڑھنے کے لیے کرسی مہیا نہیں کی جاتی تھی کہ وہ ان کی کمر کی وجہ سے وہ نہیں بیٹھ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے تھے، تو وہ کرسی نہیں دی جاتی تھی. لیکن آج یہ وہ ذہنیت ہے جو عمران خان صاحب کی ہے. لیکن آج اس کرسی کے اوپر وہ شخص ہے جو بڑے دل کا مالک ہے، اور جو اپنے آئینی فریضے جو وزیر اعظم کی کرسی کی ذمہ داریاں ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے انہوں نے فل جو ہمیں خدشات جو انہوں نے کہے تھے آئے تھے ہمارے پاس، اس کو دیکھتے ہوئے صوبوں کو بھی ہدایت انٹیریئر منسٹری کی طرف سے جاری کر دی ہے. اپنے آفس میں بھی جو سیکیورٹی ہے کہ جہاں ان کی ریلی ہو، جہاں ان کا جلسہ ہو، اس کی کمپلیٹ فول پروف سیکیورٹی مہیا کی جائے اور انشور کی جائے. تو یہ فرق ہے، پاکستان کی عوام کو یہ فرق کو جاننا اور سمجھنا پڑے گا. شہزاد اکبر سوری بھاگ گئے؟ جی وہ تو امریکن نیشنل ہے شاید، کون سا نیشنلٹی ہے؟ تو امپورٹڈ حکومت کا ٹرینڈ تو وہ خود اپنے لیے چلا رہے ہیں، جو 2018 سے 2022 تک امپورٹڈ حکومت تھی. شاید اسی کی قوم سے معافی مانگ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر تقریباً 16 سے 17 مشیر اور وزیر جو تھے وہ امپورٹڈ تھے. تو وہ بھاگ گئے، لیکن لانے کا طریقہ ہمیں آتا ہے. اگر کچھ غلط کر کے گئے تو بالکل قانون کے کٹہرے میں آئیں گے. اور تیسری چھوٹی سی بات کہ طارق فاطمی صاحب کا رپورٹ کو بھی چینج ہوا ہے، کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دباؤ پر چینج ہوا ہے، اس کے بارے میں بات کر رہی ہے. دو باتیں آپ نے کی. بالکل میاں صاحب کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور میاں صاحب ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں. پوری تحریک عدم اعتماد میں جو رہنمائی بھی شہباز شریف صاحب خود کہتے رہے پرائم منسٹر جو کہ وہ پورے پروسیس کے انہوں نے اسٹیئر بھی کیا ہے، اور ان کے ساتھ ملنا بالکل وہ واپس آ کے اوتھ بھی لیں گے. طارق فاطمی صاحب جو ہیں ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے، بیکاز ان کو وہ زیادہ ذمہ داریاں پرائم منسٹر دینا چاہ رہے ہیں، وہ خالی ایک ڈپارٹمنٹ کے اوپر فوکس نہیں ہے، تو وہ ایڈوائزر آف آل افیئرز ساری چیزوں کو دیکھیں گے پرائم منسٹر کے ساتھ، ان کے آفس میں ہوں گے. تو یہ اس میں فرق ہے، اس میں کوئی اس کو مس کنسٹرو کر کیا جا رہا ہے جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں. لیکن پنجاب کے معاملے پر بالکل الٹ دیکھا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ پنجاب کی فکر کب تک بہتر ہو جائے گی، پنجاب ایک میس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہی میس اور آئینی حملہ جو وفاق میں ہوا تھا، نیشنل اسمبلی پہ ہوا تھا، جس پہ سوال کرتے ہیں رات کو عدالتیں کیوں کھلی. تو تم ایک شخص جو ملک پہ وزیر اعظم کی کرسی پہ مسلط ہے، جب وہ آئین توڑے گا، پارلیمان پہ حملہ کرے گا، آئین پر حملہ کرے گا، تو عدالتیں تو کھلیں گی. اس سوال کا یہ جواب ہے. وہی میس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی پنجاب اسمبلی میں. خواتین نے پولیس والوں کے بال کھینچے، ان کو تھپڑ مارے، یہ آپ کی سکرینز نے دکھائے، اور میڈیا کی پریس گیلری میں جیمز لگائے جو انہوں نے بند کیے، اور پاکستان ٹیلی ویژن نے وہ مناظر پاکستان کی عوام تک پہنچائے. یہ ذمہ داری ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی. وہاں ڈپٹی اسپیکر کے اوپر حملہ کیا، ان کو میں وہ الفاظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتی جو کیا ان لوگوں نے، کیونکہ ان لوگوں کو کچھ نہ شرم ہے نہ ان کو احساس ہے کہ کیا یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی عوام، کیونکہ یہ ان کی اصلیت ہے. وہ میس کریٹ کیا گیا، لیکن انشاءاللہ ان کے لیے یہ خبر بھی ہے کہ وہ سی ایم پنجاب کے ووٹ اور الیکشن تو ہو چکا ہے. حمزہ شہباز چیف منسٹر پنجاب اس وقت ہیں. اوتھ لینا ہے جو بہت جلد لیا جائے گا. جی جہاں جس آفس میں ہوتی ہے وہاں سے جاری ہوتی ہیں.
ان سے بالکل مشاورت جاری ہے اور انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے. مشاورتی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ پروپیگنڈا وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو نہ مشاورت کا پتہ ہے، نہ ڈائلاگ کا پتہ ہے، نہ کنسنسس کا پتہ ہے. کیونکہ انہوں نے تو چاہے دہشت گردی ہو، فیٹف ہو، کوئی چیز بھی ہو، مشاورت کرنی نہیں ہے. کووڈ تک کی مشاورت انہوں نے نہیں کی تھی. وزیر اعظم اٹھ کے چلے گئے تھے جب شہباز شریف صاحب آئے تھے. تو ان کو یہ مشاورتی چیزوں کا نہیں پتہ. انشاءاللہ ساری جو جماعتیں عدم اعتماد میں شامل ہیں وہ کابینہ کا حصہ ہوں. ظہیر صاحب سماجی میڈم دو سوال ہے. میرا سوال خاتون اول کے حوالے سے آپ نے وہاں ریکارڈ کے مطابق وہ قرآن شریف کا نام ہے اسلام بتائی جاتی ہے، کچھ نام نہیں ہے. تو کیا نادا میں بھی چیک کروائیں گے یہ چیز؟ اور دوسرا یہ کہ کیمرا سے ریکارڈ چیک کیا جائے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس ریٹرن میں ان کا کتنا تھا خاتون اول کا. اور ایک سوال یہ ہے اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر پرائم منسٹر آفس کا جو ارکائیو ہے اس تک ایکسیس نہیں ہے، پاسورڈ نہیں دے گی، نیا بنانا پڑتا ہے. اس بات ہے دیکھیں میں تو ایف بی آر توشہ خانہ سے ریلیٹڈ، کیونکہ خاتون اول کی بھی ڈیکلیریشن ہونی ہوتی ہے جیسے میرے اسپاؤس کی بھی ہوتی ہے، تو میں اس تک ہوں. باقی یہ ہے کہ وہ کریکٹ کرا لیں تو میرا خیال میں بہتر ہوگا. اپنا جو نام ہے خاتون اول کا پورا، اس میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب میرا خیال ہے اس میں اس کو کریکشن کرا لیں گے تو بہتری ہو جائے گی. آرکائیو کون سا؟ دیکھیں یہ تو ہمیں کچھ انفارمیشن ملی ہے کہ کچھ فائلیں بھی غائب ہیں. میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کی کچھ فائلیں ہمیں انفارمیشن ہے، ابھی اس کی تفصیلات منگوا لی گئی ہیں اور اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو وہ بھی بتایا جائے گا. دوسرا یہ کہ جو بڑے باتیں کرتے تھے کہ ہم نے سائیکل پہ آنا ہے پرائم منسٹر ہاؤس اور جانا بھی سائیکل پہ ہے. وہ ہیلی کاپٹر پہ آتے رہے پرائم منسٹر ہاؤس 4 سال، جس کی مد میں 98 کروڑ روپیہ پاکستان کے سرکاری خرچہ ہوا. اور کہاں سے آتے رہے؟ بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس. تو یہ 98 کروڑ کی بھی جو تفصیلات ہیں یہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے. اس کے اوپر بھاشن تو دیے گئے، لیکچر دیے گئے، 55 روپے کا کہا گیا خرچہ ہوتا ہے، لیکن 4 سال میں 55 روپے کو 4 سال 360 پہ ملٹیپلائی کریں تو کتنا پیسہ ہوتا ہے دن کا، وہ بھی دیکھ لیجیے. 100 روپیہ لگا دیا جائے آنے جانے کی سواری کا، لیکن اس میں 98 کروڑ روپے کی مد میں پیسہ خرچ ہوا صرف وزیر اعظم کا. بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس سیکریٹریٹ کا سفر پاکستان کی عوام کو یہ اتنے میں پڑا ہے. اس کی تفصیلات بھی اگر بتا دیں رات کو جلسے میں اداروں کے اوپر حملہ کرنے کے علاوہ تو بھی اچھا ہوگا. پاکستان کی عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے جھوٹوں کا اور ان کے جو لیکچر ہیں اس میں اصلیت کیا ہے. آخری سوال پر میڈم یہ بتائیے گا کہ 58 تحائف کا آپ نے ذکر کیا، کیا اس کی ڈیٹیل پبلک کی جائیں گی؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا قانون میں کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی تحفہ خریدا جاتا ہے تو اسے بیچا نہیں جا سکتا؟ دیکھیں پہلی بات جو ہے آپ نے بات کی 58 کی، وہ بالکل پبلک کی ہو بھی گئی ہیں شاید، لیکن وہ اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو میں آپ کو تفصیل بھی دے دوں گی. دوسرا میں نے آتے ہی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جو پچھلے 4 سال میں بالکل غیر فعال رہا، اس کا کمیشن بھی، اس کا کمشنر بھی نہیں لگایا گیا. انفارمیشن تو وہ کسی کو چارج دیا ہوا، کچھ اس طرح کی تفصیلات ہیں. تو وہ آپ ہی لوگوں کے لیے بنایا تھا کہ کوئی انفارمیشن چاہیے تو کیونکہ انہوں نے انفارمیشن چھپانی تھی، مقصد انٹینشن چھپانے کا تھا. ہم نے وہ قانون بنایا تھا کیونکہ ہماری انٹینشن لوٹ مار اور چوری کی نہیں تھی، توشہ خانہ کے کاروبار کی نہیں تھی. تو ہم نے اس کو بنایا تھا، انہوں نے اس کو غیر فعال رکھا. اس کو فوراً کل میں نے ہدایت جاری کی ہے کہ اس کو فوری طور پر فعال کیا جائے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی انفارمیشن ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے اور وہ آپ کو وہ انفارمیشن مل سکے. دوسرا یہ کہ 14 کروڑ کی چیز 3 کروڑ میں لے کر 18 کروڑ کی بیچنا اگر آپ کو لگتا ہے ٹھیک بات ہے اور وہ بھی اسٹیٹ بطور وزیر اعظم گفٹ ملا ہو تو پھر، اور اس کے بعد اس کی تفصیلات یہ ہو کہ میرا مرضی میرا، وہ تو 550 ارب کی چینی چوری ہو گئی، کوئی بات نہیں میری مرضی. 600 ارب کی آٹا چوری ہوگا، کوئی بات نہیں میری مرضی. 500 ارب کی دوائی چوری کر کے چلے گئے، کشمیر فروشی کر کے چلے گئے، تو ڈٹائی پر آئیں تو پھر میری مرضی ہے. لیکن بطور وزیر اعظم اس کرسی کا کوئی وقار ہوتا ہے، وہ اسٹیٹ گفٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں، وہ آپ کو بطور وزیر اعظم ملے ہوتے ہیں. اس میں ایک قانون موجود ہے کہ آپ اس کو ریٹین کر سکتے ہیں، لیکن اس کو دکانوں پہ بیچنا جو ہے وہ پاکستان کی عوام بہتر جانتی ہے. اور دوسرا، اختیارات کا استعمال کر کے 20% پہ خریدنے کے ریٹین کرو، اس کے بعد اس کو 50% پہ کرو جب آپ ریٹین کر لیں، اور اس کے بعد اس کو 5 گنا بیچو.
تو یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے اور اختیارات کا ناجائز استعمال بھی ہے اس کرسی کا جس پر آپ بیٹھے ہوئے جی وہ خالی فیول ہے. ابھی میں نے سارا ڈیٹا نکلوا لیا ہے جس میں مینٹیننس بھی ہے. جو سارا خرچہ اس 55 روپے کے ہیلی کاپٹر پہ کل ہوا ہے وہ 58 کروڑ روپیہ لاہور سے آنے کا نہیں ہے, بنی گالا سے اسلام آباد وزیر اعظم. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب گفتگو کر رہی ہیں میڈیا سے اور انہوں نے بہت سے معاملات پر بات کی. عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کیس, فرح گوگی کا ملک سے فرار ہونا, شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں انہیں واپس لانے کے طریقے آتے ہیں. سو یہ گفتگو تو آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی اس بارے میں.